نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک مرتبہ پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين تمام ہم اس خالق کائنات اور مالک لم یزل کے لیے اور درود حضور سرور کائنات شفیع معظم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے برادران اسلام، ذی احتشام، ذی مکرم حضرات، علماء کرام، میں سب کو جانتا تو نہیں ہوں، ایک علامہ گلفام صاحب ہیں اور حافظ محمد فرق صاحب جن سے میرا تھوڑا بہت تعارف ہے، باقی جو معزز و مقتدر شخصیات ہیں، امام مسجد صاحب، جو بزرگان ہیں، ہم سب حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ دور ایسا ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر ہم کہیں سادہ لوگ جنہیں اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، پھر ہم کسی کی بات سنتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، ہمیں لگتا ہے وہ حضور کی حدیث پڑھ رہا ہے، پھر ہم نہ کسی سے پوچھتے ہیں بھئی ہم 50 سال جس کے پیچھے چلتے رہے ہیں، ہم اس سے پوچھے تو صحیح کہ صاحب تو نے یہ کہا تھا، اب وہ یہ کہہ رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہم ایک آیت کو لے کر ادھر چل پڑتے ہیں۔ میں اسی عقیدے کو صاف کرنے کے لیے آج جو موضوع لے کر آیا ہوں، ہمارا موضوع ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے سے اپنے غلاموں کو سارا کچھ عطا کیا کرتے ہیں، تب بھی دیتے تھے، آج بھی حضور کے نام سے برکتیں حاصل ہوا کرتی ہیں، اور یہ عقیدہ ہمارا نہیں، یہ صحابہ کرام کا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی طرف آئیں تو مالک کریم نے 3 مقام میں آپ کے سامنے رکھوں گا آیہ مبارکہ کے، چھوٹے چھوٹے حصے ہر آیت کے۔ ایک مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ بے شک بابا نہ کریں، بے شک نہ کریں، لیکن سنیں ضرور، غور سے سنیں، اسے سمجھیں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، حضور کی حدیث کیا کہتی ہے۔ میرے مالک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ ان منافقوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ راضی نہیں ہوتے ہیں، کیا ہی اچھا تھا کہ یہ اس بات پہ راضی ہو جاتے جو کچھ انہیں اللہ نے عطا کیا تھا اور اللہ کے رسول نے عطا کیا۔ یہ سادہ سا آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ بھی عطا کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے غلاموں کو عطا کیا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا بما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ بھی غنی کرتا ہے
اللہ بھی مال اور دولت عطا فرماتا ہے اور اللہ کا رسول بھی ان لوگوں کو مال اور دولت عطا فرماتا ہے۔ تیسرے مقام پر حضرت زید کا ذکر آیا جو سرکار کے غلام تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے میرے محبوب یہ جو غلام ہے نا زید آپ کا، اس زید پر اللہ نے بھی انعام کیا ہے اور اللہ کے محبوب نے بھی اپنے غلام زید پر انعام کیا ہے۔ تینوں آیتوں کو جوڑیں تو گویا پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ بھی عطا کرتا ہے اور اللہ کی عطا سے حضور بھی غلاموں کو عطا کیا کرتے ہیں۔ اللہ بھی مال عطا کرتا ہے، بندے کو غنی اور مالدار بناتا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غلاموں کو مال دے کر غنی کیا کرتے ہیں۔ اللہ بھی انعام فرماتا ہے، اپنے بندوں پر نعمتیں فرماتا ہے، تو اللہ انعام فرماتا ہے اور میں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا محبوب بھی ہماری دی ہوئی اجازت سے اپنے غلاموں پر انعام فرمایا کرتا ہے۔ اور یہ کوئی صرف ایک بات نہ تھی، صرف ظاہری حالت نہ تھی، بلکہ بے شمار مقامات ایسے، بے شمار جگہیں ایسی ہیں۔ آج کہا جاتا ہے نا کہ سرکار تو کچھ نہیں سکتے، نعوذ باللہ کہا جاتا ہے کہ حضور، قرآن کی آیت ہے، حضور فرماتے ہیں نہ میں نفع کا مالک ہوں نہ میں اپنے لیے نقصان کا مالک ہوں۔ لیکن یہ حدیثیں کہاں جائیں گی جنہیں ہم آج پڑھیں گے، اور ساری تقریباً بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہیں، بخاری میں آئی ہیں یا مسلم شریف میں آئی ہیں، اور حضور کا ثابت ہے یہ کرنا کہ حضور مختار کل تھے، اختیار دیا تھا میرے مالک نے اپنے محبوب کو، محبوب جو کچھ چاہتے تھے شریعت کا متفق علیہ فیصلہ کر دیا کرتے تھے، اور مقتدر محدثین کرام نے ان کتابوں میں ان حدیثوں کو رکھ کے ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں زمانہ جو کچھ کہتا رہے، لوگ جو اعتراض کرتے رہے، جب سرکار کی بات آئے کہ حضور نے یہ عطا کیا تھا تو تم نے سر جھکا لینا ہے، کس لیے کہ حضور کا فرمان ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا لوگوں میں ایسے ہی تقسیم نہیں کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کیا کرتا ہے، میں زمانے میں تقسیم کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اب یہ شان کسی اور کی نہیں ہے، یہ شان صرف سرکار کی ہے۔ اور میں اس حدیث مبارکہ کو اگر کھولتا جاؤں، اتنے سے الفاظ ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، سرکار نے فرمایا اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، وضاحت کوئی نہیں ہے۔ تو محدثین نے بلاغت کا قاعدہ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جو چیز میرا مالک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، گویا ہر وہ چیز محبوب اپنے غلاموں میں تقسیم کیا کرتے ہیں۔ جو کچھ کوئی مانگنے آیا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو کیا مانگنے آیا ہے، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ بخاری کی حدیث مبارکہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہا حضور ایک یہودی کے میں نے پیسے دینے ہیں، کھجوریں اسے واپس کرنی ہے، میں نے ادھار لیا تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا جابر کیا چاہتے ہو؟ عرض کی اللہ کے محبوب میرے باغ میں اتنی کھجوریں نہیں ہیں، اس کے پیسے بڑے زیادہ ہیں، آپ چلے نا اس کے دروازے پر، وہ جائے شاہ دو جہاں، وہ جو جہاں کے مالک اس غلام کے ساتھ چلے۔ یہودی کے دروازے پہ دستک دی، حضور نے کہا اس میرے غلام کے مال کو معاف کر دے۔ اس نے کہا نا میں نے جتنے پیسے لینے ہیں میں اتنے پیسوں سے کم نہیں لوں گا، میں ساری کھجوریں لوں گا تب راضی ہوں گا۔ میرے سرکار نے فرمایا جابر چل چھوڑ اسے، باغ تو ہمارا اپنا ہے، کھجوریں تو ہماری اپنی ہیں۔ سرکار نے فرمایا چل جابر باغ میں چلتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور باغ میں آئے، مجھے کہا جابر انتظام کر، لے آ برتن، کھجوریں اکٹھی کرنے کا انتظام کر۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرض کی کہا حضور کھجوریں اتنی ہیں ہی نہیں۔ جابر کو حضور نے فرمایا جابر تو دیکھ تو صحیح، میرے سرکار کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ایک چکر ادھر لگاتے ہیں ایک چکر ادھر لگاتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لوگوں سرکار نے چند چکر کھجوروں کے اس باغ میں لگائے جس میں مجھے لگتا تھا کہ 30 کلو کھجوریں پوری نہیں ہوں گی،
اللہ کے محبوب کے ایک چکر لگانے کی باری تھی۔ سرکار نے فرمایا جابر برتن رکھ، 30 کلو بھی پورے ہو گئے اور 17 کلو اللہ کے حکم سے ان کھجوروں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہم کیوں نہ کہیں کہ زمیں صدقے، زماں صدقے، مکی صدقے، مکا صدقے، زمیں صدقے، زماں صدقے، مکی صدقے، مکا صدقے، کرام ناز پر شاہا تیرے دونوں جہاں صدقے۔ ایک بار سرکار چلے تو اللہ کے حکم سے کھجوریں زیادہ ہو گئی۔ اب حضور مسکرائے نا، حدیث ختم نہیں ہوئی ابھی۔ حضور نے کہا میں کوئی ایک کمال کروں نا، آپ کوئی اچھا کام کریں نا، تو آپ پھر کہیں گے، کسی کو کہیں گے کہ یہ میرے فلاں دوست کو جا کے بتانا، فلاں یار کو جا کے بتانا کہ میں نے آج یہ کام کیا۔ حضور نے حضرت جابر کو بلایا اور پوچھا جابر خوش ہو؟ عرض کی حضور خوش ہوں۔ فرمایا پوری ہو گئی کھجوریں؟ کہا پوری ہو گئی۔ فرمایا معجزہ دیکھ لیا ہے؟ ہاں۔ فرمایا کیا ہم نے زیادہ کر دی ہیں؟ عرض کی ہاں۔ حضور نے فرمایا پھر یہ بات جو آج تو نے دیکھی ہے نا، جا کے میرے یار عمر سے اس بات کا تذکرہ کر۔ حضور کے دوست تھے، حضور نے فرمایا، اور بخاری نے لکھا کہ حضور نے فرمایا جا کے اس بات کا ذکر میرے دوست حضرت عمر سے کرنا۔ اور میرے کریم محبوب کو رب نے اختیار کتنا دیا تھا۔ سنیں، ایک بندہ آیا نا حضور کی بارگاہ میں کوئی بات ہلکی نہیں کر کے جاؤں گا، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، آپ نے صرف یاد رکھنی ہے۔ کوئی پوچھے نا کہ سرکار کیا کر سکتے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بات اسے سنا دیں، اور یہ بڑی سادی سی بات ہے، بڑی اعلیٰ اور بڑی سادی سی۔ ایک آیا نا صحابی حضور کی، ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ آیا نا مسلمان ہونے کے لیے، کہا میری ایک شرط ہے۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا مجھ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اب سرکار اسے واپس پلٹا دے۔ اگر حضور کے اختیار میں کچھ نہ ہوتا، حضور اسے فرماتے بھائی چلا جا، اگر 5 نہیں پڑھ سکتا ہے تو کوئی تیری جگہ نہیں ہے۔ حضور نے اسے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں صرف 2 نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، 5 نہیں پڑھ سکتا ہوں، 2 نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کے لیے 5 فرض ہیں، حضرت صدیق کے لیے 5 فرض ہیں، خود سرکار نمازیں پڑھتے ہیں ساری۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کے لیے 5 فرض ہیں، امام حسن کے لیے 5 فرض ہیں، شیر خدا کے لیے 5 فرض ہیں۔ لیکن وہ جو آنے والا مسلمان ہے، شرط رکھی اس نے حضور سے کہ میں 2 پڑھوں گا، 5 نہیں پڑھوں گا، کلمہ تک پڑھوں گا۔ سرکار نے فرمایا جا لے جا یہ بھی انعام، تو 2 پڑھتا رہے، ہم تیری شرط کو پورا کرتے ہیں، کلمہ پڑھ، 2 نمازیں پڑھ، تو 2 پڑھتا رہے گا، اللہ کریم تجھے 5 کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اگر سرکار کے اختیار میں کچھ نہ تھا، حضور نے فرض ساکت کر دیا ہے، وہ فرض چھوڑوا دیا ہے اس کا کہ فرض چھوڑ دے۔ ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، غریب ہے، کہانیوں کے طور پر باتیں ہیں، سننی ہے آپ نے، لیکن ہے ساری حدیث، امام بخاری نے حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اب وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی، کہا حضور فرض روزہ رکھا تھا، اب روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کر بیٹھا ہوں، روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ عرض کی سرکار ایک نہیں رکھ سکا ہوں، 60 کیسے رکھوں گا؟ حضور مسکرائے، فرمایا پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ عرض کی حضور خود غریب ہوں، مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلا دوں؟ کوئی صورت حال ہی نہیں ہے ایسی کہ کیسے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ اب شریعت یہاں تک خاموش ہے، تیرے اور میرے لیے حکم یہی ہے کہ روزہ ٹوٹا ہے یا تو لگاتار 60 روزے رکھنے ہیں جان بوجھ کر روزہ توڑنے کے بدلے میں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن حضور مختار کل تھے، اختیار تھا میرے سرکار کو۔ کوئی بتائے نہ کہ درمیان میں وحی آئی ہو، کوئی بتائے نہ کہ درمیان میں پیغام آیا ہو، اللہ نے پہلے ہی اپنے محبوب کو اجازتیں دے رکھی تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں وہ بیٹھا ہے غریب، کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ حضور نے پوچھا کہاں ہے وہ سوال کرنے والا غریب جس نے روزہ توڑا ہے؟ وہ کھڑا ہوا۔ سرکار نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا پکڑ، لایا کوئی اور ہے، نہ اس نے خریدا ہے نہ وہ لے کر آیا ہے، لایا کوئی اور ہے صدقہ کرنے کے لیے کہ اپنے غلاموں میں بانٹ دیں۔ سرکار نے فرمایا اے آنے والے غریب، اٹھ اپنے روزہ توڑ کر آنے والے، اگر کفارہ دینا چاہتا ہے اٹھا اس کھجوروں کے ٹوکرے کو
مدینہ کی گلیوں میں غریبوں میں تقسیم کر دے، اللہ کریم تیرے روزے کو قبول فرما دے گا۔ بات یہاں تک بھی بڑی تھی، لیکن آگے بڑی دلچسپ بات ہے، اور مجھ سے کمتر ہے ہی کوئی نہیں۔ سرکار مسکرائے، فرمایا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور کھجوریں گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ لے کر بھی کوئی اور آیا ہے، روزہ بھی فرض توڑا ہے، دینے کے لیے صدقہ کوئی اور آیا ہے، سارا صدقہ ساری کھجوریں اسے دے دی اور فرمایا جا گھر لے جا، اپنے گھر والوں کو کھلا، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال، یہ کھجوریں کھاتا جائے گا، اللہ کریم تجھے روزے کا اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ حکم صرف اس بندے کے لیے جو حضور نے اپنے اختیار کے مطابق جو اسے کہا تھا، صرف اس بندے کے لیے، اس کے علاوہ نہ ابو بکر کے لیے، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ حضور کا اختیار ہی تھا کہ سرکار اللہ کی دی ہوئی عطا سے اپنے غلاموں کو جو کچھ چاہتے تھے حضور ہمیشہ عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایک جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لے چلوں، بڑے برگزیدہ نبی، اللہ کریم نے آپ کی قوم کے لیے جب جنگ کرنے جا رہے تھے تو عرض کی مالک یہ لوگ بڑے سست ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کھانا چاہیے تو جنت کا کھانا چاہیے۔ مالک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ نازل کر دیا ہے۔ پیاس لگی تو انہوں نے کہا ہمیں پانی چاہیے، جس جگہ پہ تھے اسی جگہ پہ کہا موسیٰ ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ہم پانی تلاش کرنے کیوں رہے، ہمیں اسی جگہ پہ پانی چاہیے۔ اب ایک چشمہ جاری ہو جاتا، بھائی چیز جو نہیں تھی موجود تو ایک چشمے سے سارے پی لیتے۔ 12 قبیلے، ہر کسی نے مطالبہ کیا، کہا ہم نے علیحدہ علیحدہ اپنا چشمہ لینا ہے، علیحدہ علیحدہ پانی پینا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اور میں جب موسیٰ نے ہم سے دعا مانگی کہ مالک لوگ پانی مانگتے ہیں تو ہم نے کہا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نسبت اس ڈنڈے کی آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، نسبت اس ڈنڈے کی نبی کے ساتھ ہو گئی ہے، نشان لگانا موسیٰ آپ کا کام ہے، جس جس جگہ پہ نشان لگا کے آپ ڈنڈا مارتے جائیں گے اس جگہ کو چیر اور پھاڑ کر اللہ کریم ایک چشمہ پانی کا جاری فرما دے گا۔ فرمایا حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا، جس جس جگہ پر ڈنڈا مارتے گئے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بات یہ بھی بڑی تھی، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، لیکن آئیں حضور کی طرف، حضور کی شان ہی علیحدہ ہے، میرے سرکار کا انداز اور آپ کی عظمت اور شان ہی نرالی ہے۔ یہی موازنہ میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی باری آئی، دعا بھی مانگی، التجا بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ جس جگہ ڈنڈا ماریں گے وہاں سے پانی نکلے گا۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں ہم صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، 1400 صحابہ تھے، مختلف حدیث کے الفاظ ہیں لیکن میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں فرماتے ہیں 1400 صحابہ تھے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور کھانے کے لیے چیزیں ہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں۔ تو یہاں امام بخاری نہیں رکے، جتنی حدیثیں آئی ہیں مسلم شریف کی اس حوالے سے، بخاری کی، درمیان میں سرکار نے توقف نہیں کیا ہے کہ وہی آئے گی، حکم کیا ہوگا پھر آگے چلیں گے۔ حضور نے فرمایا صحابہ ہے کوئی برتن؟ ایک برتن تھا کسی کے پاس جس میں تھوڑا سا پانی تھا، حضور نے فرمایا لے آؤ۔ اب سرکار کی بارگاہ میں وہ برتن لایا گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ کی بات آپ نے یاد رکھنی ہے، پانی کی ضرورت پڑی، اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ ڈنڈا مارے، جہاں جہاں ڈنڈا ماریں گے ہم وہاں سے پانی نکال دیں گے۔ معجزہ ہے نبی کا، لیکن زمین سے پانی نکلنا قدرتی عمل ہے، فطری عمل ہے، پانی زمین سے ہی نکلتا ہے، لیکن سرکار کی شان ایسی ہے، حضور نے وہ برتن منگایا، اس برتن کے اندر حضرت جابر فرماتے سرکار نے 5 انگلیاں ڈالی، اتنی ڈالی کہ تھوڑی تھوڑی انگلیاں پانی میں ڈبو چکی ہیں۔ اب سرکار نے اس برتن سے باہر نکالی، حضرت جابر فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو چکے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ وضو کا پانی میں لے جا رہا ہوں نا آپ کے لیے، کسی پیر کے لیے، میں نے اس میں ہاتھ ڈال دیا ہے نا تو وضو نہیں ہے، پانی استعمال ہو گیا ہے، مستعمل ہو گیا ہے، استعمال شدہ پانی سے وضو نہیں ہوتا ہے۔
لیکن جو کہتے ہیں کہ سرکار نعوذ باللہ ہماری طرح ہے، کیا وہ اس حدیث پر نہیں رکتے ہیں؟ کیا غور نہیں کرتے ہیں؟ حضرت جابر نے فرمایا سرکار نے اپنی 5 انگلیاں نکالی، 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں لوگوں ہم 1400 تھے، ہم نے پانی پیا بھی، محفوظ بھی کیا، وضو بھی کر لیا۔ اور کسی نے کہا جابر صرف 1400؟ امام بخاری نے آگے لکھا حضرت جابر فرماتے ہیں لوگوں جابر کا ایمان کہتا ہے، جابر کے دل کا یقین کہتا ہے کہ سرکار کی رحمت اس دل اتنے جوبن پر تھی کہ ہم تھے صرف 1400، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو حضور کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اگر حضور نہیں دے سکتے تو یہ کیا تھا کہ سرکار اپنی انگلیوں سے پانی نکال رہے ہیں؟ اور ایک اور روایت حضرت جابر خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دفعہ جنگ سے واپس آ رہے تھے، غزوہ خندق کا موقع تھا، اب میں نے سرکار کی دعوت کی، فرماتے ہیں میرے پاس صرف ایک بکری تھی، میں نے دعوت کی تو حضور 1000 صحابہ کو لے کر آ گئے۔ اب میں دل ہی دل میں پریشان ہوں، میزبان پریشان ہو جاتا ہے کہ سالن تھوڑا ہے اور تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت جابر فرماتے میں پریشان تھا، میرے سرکار نے مجھے بلایا اور کہا جابر پریشان نہ ہو، ہم آ گئے ہیں، 1000 کیا جتنے بھی ہوں گے کافی ہو جائے گا۔ حضرت جابر فرماتے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک بکری تھی، 1000 صحابہ جو سرکار کے ساتھ آئے تھے، یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں، فرماتے سارے صحابہ نے اس بکری کو کھایا، وہ ختم نہ ہوئی، ساروں نے برتن بھرے اپنے گھر بھی لے گئے، وہ تب بھی ابھی باقی بچی ہوئی تھی۔ اور ایک بکری میں آتا کیا ہے؟ صحیح بیٹھ جائیں نا چند لوگ کھانے کے لیے تو 8-10 بندوں کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن 1000 صحابہ اور وہ بھی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ان ساروں نے کھا لی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ حضور کی طاقت تھی جو حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے سامنے دکھایا کرتے تھے۔ ہمیں حضور ملے ہیں، ہم کیوں نہ تذکرہ کریں سرکار کا؟ ہمیں سرکار ملے ہیں، ہم کیوں نہ تذکرہ کریں اس نبی کا جس نے ہمیں سارا کچھ عطا کیا ہے۔ بولنے کی قوت اگر مالک نے ہمیں عطا فرمائی ہے تو صدقہ محمد مصطفیٰ عطا فرمائی ہے۔ اگر آج ہم کلمہ گو ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تیرا میرا زور نہیں لگا ہے، ہم نے دعا نہ کی تھی، ہم نے التجا نہ کی تھی، ہم نے رب کی بارگاہ میں کوئی ایسی سے فرمائش نہ رکھی تھی، اگر بن مانگے اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے تو یہ صرف اور صرف صدقہ محمد مصطفیٰ بنایا ہے۔ اگر ہمیں اتنا کچھ ملا ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، سارے مل جائے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا مل گئے مصطفیٰ، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روزے جزا، اور کیا ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا، ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا، رحمت مصطفیٰ، اور فضل رب العلا، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے غلاموں، سرکار ملے ہیں۔ یہ چند باتیں وہ تھی جو حضور نے براہ راست بذات خود موجود ہوتے ہوئے غلاموں کو عطا کیا تھا۔ اب ہم چند باتیں بخاری و مسلم کی وہ سنیں گے جو سرکار کی چیزوں سے، یعنی جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی تھی ان سے صحابہ کرام تبرک لیا کرتے تھے۔
سب سے کم تر چیز زمانے میں مٹی ہوا کرتی ہے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تم اور میں اس مٹی کو ہاتھ لگانے سے بھاگتے ہیں جو کسی کے قدموں کے ساتھ لگی ہو. تیرے قدموں کے ساتھ لگے تو مٹی، میرے قدموں کے ساتھ لگے تو مٹی. کوئی پیر آ جائے اس کے قدموں کے ساتھ لگے تو مٹی. لیکن وہی مٹی اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں سے لگے تو وہ عام نہیں رہتی ہے. امام جلال الدین سیوطی کنز العمال میں حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غبار المدینہ شفاء من الجزام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار نے فرمایا لوگو یہ میرے شہر کی جو مٹی ہے، مدینہ منورہ کی مٹی، جو حضور نے فرمایا لوگوں میرے قدموں سے لگ گئی ہے، اب یہ مٹی عام مٹی نہیں رہی ہے. جو کوڑ والا مریض آئے گا جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، طبیبوں نے کہہ دیا ہے کہ مر جائے گا، اس کا مرض ٹھیک نہیں ہوگا، سرکار نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی مدینہ منورہ کی مٹی اٹھائے جو حضور کے قدموں سے لگی ہے، فرمایا وہ کوڑ والے مرض پہ لگائے، اللہ کریم اس کے مرض کو شفا عطا فرمائے گا. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول پتہ ہے کیا تھا؟ امام مسلم لکھتے ہیں نا، سرکار صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے. ہم آج تبرک لینے کے لیے کسی بزرگ کا سہارا لیتے ہیں نا تو ہمیں کہا جاتا ہے بھائی یہ شرک کر رہے ہو. میں ایک بندے کے ساتھ ملا نا تو وہ کوئی بندہ مسجد کو چوم رہا تھا تو مجھے کہنے والے نے کہا کہ یہ شرک کر رہا ہے. اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے شرک ہوتا کیا ہے. بھائی کو خدا کو کون چومتا ہے؟ اب یہ مسجد کو چوم رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ نیک جگہ پر جس چیز کی نسبت کسی نیک جگہ کے ساتھ یا نیک بندے کے ساتھ ہو جائے وہ قابل احترام ہو جایا کرتی ہے. اب یہ چند باتیں آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے. سرکار فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تو امام مسلم نے لکھا لوگوں کی لائن لگی ہوتی. اب لوگ کیا لے کر آتے؟ امام مسلم لکھتے ہیں کسی نے ایک برتن اٹھایا ہے چھوٹا، کسی نے بڑا، کسی نے اس سے بڑا، کیا ہے سب میں پانی ہے. اور سب یہ نہیں کہتے ہیں کہ حضور ایک ایک گھونٹ بھر لیں، سب کیا کہتے ہیں کہ حضور ہمارے برتن میں ایک ایک انگلی ڈالتے جائیں، ایک ایک انگلی ڈالتے جائیں، ہاتھ ڈالتے جائیں. اور میں پوچھوں صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ پانی کوئی مجھے دے، میں اس کے اندر وہ ہاتھ مار دے، میں پانی پینا گوارا نہیں کروں گا کہ میرا بیٹا ہے مگر مجھے انگلی مار کے دے رہا ہے، مجھے پسند نہیں ہے. میرا پیر ہے مگر ہاتھ پورا ڈال کے مجھے دے رہا ہے، مجھے پینا پسند نہیں ہے. قربان جاؤں ان صحابہ کرام کی محبت سے جو بے پناہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے اور ہمیں عقیدہ دے گئے ہیں کہ آنے والے مسلمان کمزور نہ سمجھ اپنے آپ کو، یہ نہ سمجھ کہ تو جو کرتا ہے وہ کہیں ملتا نہیں ہے. وہ صحیح حدیث میں ہے صحابہ سارے برتن لے کر کھڑے ہیں کہ حضور انگلیاں ڈالتے جائیں. اور صحابہ کرتے کیا ہو؟ فرمایا جس پانی میں حضور انگلیاں ڈال دیا کرتے ہیں اس پانی سے ہم گھر جا کے برکتیں حاصل کیا کرتے ہیں. اور یہ کوئی عام بات نہ تھی. میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو جو کچھ عطا کر دیا کرتے تھے اس نے کبھی ضائع نہ کیا تھا. ایک جبہ تھا حضور کا، یعنی ایک قمیض مبارک تھی. حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، ان کے پاس ایک جبہ تھا سرکار کا. تو کہتی ہذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے پاس جو ہے نا یہ سرکار کا کرتا مبارک ہے، جبہ مبارک ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اس سے کرتی کیا ہو، کیوں سنبھال کے رکھا ہے؟ ہم کسی مرشد کی کوئی چیز سنبھال کے رکھے نا تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے بھائی ہوتا کیا ہے، بھائی کیا فائدہ ہے، ڈائریکٹ مانگو، یہ کرو وہ کرو. لیکن حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، صحابیہ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے. امام بخاری نے لکھا پوچھنے والے نے پوچھا اسماء کیا کرتی ہو اس جبے کو، اس کپڑے کو؟ تو فرمایا نحن نغسلها ونستشفی للمرضى. فرمایا میں اس کپڑے کو جب بھی کوئی مریض آتا ہے میرے پاس اور کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں اسے ایک پیالے میں پانی ڈال کے دیتی ہوں، حضور کا یہ کپڑا اس پیالے میں ڈال کے بھگو کے اسے پانی پلاتی ہوں، اللہ کریم اسے شفا عطا فرماتا ہے. زمانہ گزرتا جائے، وقت گزرتا جائے،
पड़ा हुआ कपड़ा मैला हो जाता है, उस पर मैल कुचैल चढ़ जाती है। हम अपना कपड़ा पानी में डबोकर पीना गवारा नहीं करते हैं, लेकिन कुर्बान जाए उन सहाबे कराम की मोहब्बत पर जो हुजूर से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, कि हुजूर के कपड़े को पानी में डाल के पिया करते थे, और अल्लाह करीम उस सदके उन मरीजों को शिफा अता फरमा दिया करता था। अब मैं ये बात करूं ना तो फिर कहने वाला कोई कहे कि हदीस है पता नहीं किस दर्जे की होगी, है सही हदीस, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चलें एक झलक कुरान की तरफ चले पड़ते हैं। इसमें तो किसी को शक नहीं कि कुरान अल्लाह की कलाम है। कोई जिस तरह से भी ताल्लुक रखता हो, जिसका मिलाद पर, सरकार की जात पर नाउजुबिल्लाह कोई भी एतराज हो, कुरान पर तो कोई एतराज नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए ना, तो उन्होंने पूछा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि सुनाओ मेरे अब्बा का क्या हाल है। उन्होंने कहा कि आपके अब्बा की आंखें चली गई, बीनाई चली गई है, आपके फिराक में रो रो कर। हजरत यूसुफ ने कहा इज़हबू बिकमीसी, ले जाओ मेरी ये कमीज, फअल्काहु अला वजहि अबी यक्तब सीरा। हैं हजरत यूसुफ यहाँ मिस्र के अंदर, केनान सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन अल्लाह के नबी का तसर्रुफ देखिए, इख्तियार देखिए। पता नहीं है हमको कि होगा या ना होगा, लेकिन अल्लाह का नबी जानता है। हजरत यूसुफ ने अपना कुर्ता उतारा और अपने भाइयों को दिया, कहा जाओ ये मेरा कुर्ता ले जाओ, मेरे बाप याकूब की आंखों पे लगाओगे, अल्लाह करीम उन्हें बीनाई वापस अता फरमा देगा। बात हुई नहीं है, काम हुआ नहीं है, लेकिन नबी खबर पहले दे रहा है। और वापस कैसे आई है बीनाई? कि सिर्फ बेटे का कुर्ता लगाया है। और फिर बात यहां तक ना रुकी, अल्लाह करीम ने आगे कुरान में फरमाया उधर से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के नबी थे, मिस्र से काफिला टोरा, यहां से चला, सैकड़ों किलोमीटर दूर है। वहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जमाने वालों, अगर तुम मुझे ये ना कहो कि मैं बहकी बहकी बातें करता हूं, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मुझे इस तरफ से अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ नहीं आ रहे हैं, वो खुद नहीं आ रहा है आने वाला, उसका कुर्ता आ रहा है, पहुंचा भी नहीं है, शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। दोनों तरफ अल्लाह अपने अंबिया का तसर्रुफ दिखा रहा है। एक अपना कुर्ता भेज रहा है कि मेरे बाप की आंखों से लगेगा, आंखें वापस आ जाएगी। दूसरा अपना तसर्रुफ दिखा रहा है कि लोगों मुझे इस तरफ से अपने बेटे यूसुफ के आने की खुशबू आ रही है। और कुरान कहता है कि जब वो आ गया ना कुर्ता, हजरत याकूब के सामने लाया गया, तो हजरत याकूब ने कहा लोगों मैं ना कहता था तुम्हें कि मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो इसमें तो किसी को कोई शक नहीं कि कुर्ता जो है जिसकी निस्बत अल्लाह के नबी से हो जाए, वो दूसरे बंदे को फायदा दे सकता है। और ये कुरान पाक का हुक्म है। क्या हजरत याकूब ने अल्लाह से ना मांगा होगा कि मालिक मुझे आंखें वापस कर दे? क्या वो नहीं जानते थे कि देने वाला अल्लाह है? मांगा होगा, जरूर मांगा होगा, लेकिन अल्लाह ने अगर आंखें वापस की है हजरत याकूब को, देखने की कुव्वत और ताकत वापस की है, तो किस वसीले से कि हजरत यूसुफ के जुब्बे की आंखों पे लगने के बाद अल्लाह करीम ने अपने नबी को आंखें वापस अता फरमा दी। हम भी हुजूर की बारगाह में बैठे हैं, जिस किसी का मुकद्दर सोया हुआ है आए और हुजूर से रहमत का सवाल करे, आज उनकी रहमत जो बन पर है। हमारा यह अकीदा है ना कि जब किसी पीर का उर्स होता है तो फिर उस पीर की रहमत जो बन पे हुआ करती है। तो ये हुजूर के दिन है विलादत के, सरकार की भी रहमत इन दिनों जोबन पे हुआ करती है। अपने अपने ताई हुजूर की बारगाह से सवाल करें और मोहब्बत से कहते जाएं कि निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। निगाह रहमत वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। जिस किसी का अकीदा के सरकार बिगड़ी बनाते हैं, मेरे साथ मिलके पढ़ ले निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी
کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے یہاں پریشان کیوں کھڑا ہے، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، یہاں پریشان کیوں کھڑا ہے، تمہیں تو آپ کی داد جبریل دے رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، ظہوری کیا خوش نصیب ہے جو نبی کی نعتیں سنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی الفاظ نہیں ہیں ظہوری صاحب، ہم حضور کا نام لیتے ہیں، ہمارا پکا عقیدہ ہے کہ سرکار ہماری بگڑی بناتے ہیں، ہم جہاں تک بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جس منصب پہ بھی ہیں، جس عہدے پر بھی ہیں، جو کچھ کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جتنا وقت ہمیں اللہ کی عبادت کا ملتا ہے، جتنا وقت ہمیں حلال روزی کمانے کے لیے ملتا ہے، جتنا وقت ہم کسی اور نیکی میں مشغول رہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ سارا کچھ دیتا ہمیں اللہ ہے، مگر دیتا صدقہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور یہ کوئی صرف بات نہیں، عقیدہ ہے صحابہ کرام کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے اور فقیہ صحابی ہیں آپ کا مقام ہے احادیث میں۔ امام بخاری نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، اور بخاری میں نہیں ایک اور کتاب ہے امام بخاری کی الادب المفرد، اس میں امام بخاری نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں جو ہے اسے فالج ہو گیا، سوج گیا پاؤں، چلنے کے قابل نہیں رہے، اٹھ نہیں سکتے ہیں، بھائی ایک پاؤں پہ زور جو نہیں پڑتا ہے۔ کسی اور صحابی سے ذکر کیا، کہا بھائی مجھے بڑی پریشانی ہے کہ میرا ایک پاؤں سوج گیا ہے، مجھے فالج ہو گیا ہے، میں کیا کروں، کوئی حال نظر نہیں آتا ہے۔ اب وہ صحابی بھی جانتا تھا یہ حضور کا غلام ہے، اور حضور کے صحابہ ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے والدین، اولاد، آبا و اجداد، سارے جہان سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کیا کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا صحابہ کا۔ اس صحابی نے اسے یہ نہیں کہا کہ حضور کا نام لے، اس صحابی نے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اس صحابی نے اسے کہا، ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ یہ فلاں چیز دم کر کے پھونک کر دی جائے تو کہا جاتا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو کیا یہ امام بخاری نے نہیں لکھا ہے الادب المفرد میں؟ امام بخاری فرماتے اس صحابی نے اسے کہا، اے عبداللہ ابن عمر، کائنات میں جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کا نام لے لے، اس کا نام لے گا، اللہ کریم تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ بات ختم نہ ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لوگوں جیسے ہی اس نے کہا نا، میرا خیال کسی اور کی طرف نہ گیا، میرا گمان اور ذہن کسی اور ذات کی طرف نہ گیا، میں نے اپنے باپ عمر کو نہ سوچا، میں نے اپنی ماں کو نہ سوچا، اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو نہ سوچا، میرے ذہن میں صرف سرکار کی ذات آئی۔ وہ کہتا گیا کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا نام لے لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے فوراً سے نام لیا، یا محمد آہو
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے لوگوں سرکار کا نام لینا تھا، پاؤں ایسے ٹھیک ہو گیا لگتا ہے کسی نے رسی سے باندھ رکھا تھا وہ کھول دیا۔ تو یہ کیا تھا، یہ کیا بتا کے گئے ہیں صحابہ ہمیں کہ حضور سارا کچھ عطا کرتے ہیں، بذات خود بھی حضور کی چیزیں بھی بندے کو کچھ عطا کرتی ہیں، اور حضور کے صدقے سے حضور کا نام بھی صحابہ کرام ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ جب پریشانی ہو، جب مشکل نے گھیرا ہو اور یہ عقیدہ لے جائیں کوئی ضرورت نہیں در در پہ ٹھوکریں کھانے کی، آپ کی اولاد نہیں ہوتی ہے، آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ کے والدین کو بیماری ہے، آپ کو پریشانی ہے، زمانے بھر کی مصیبتیں آپ کے گھر میں ہیں، آپ اکیلے بیٹھ جائیں، ایک آپ ہو، ایک حضور کی ذات ہو، سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہے، حضور پر درود و سلام پڑھتے جائیں گے، اللہ کریم آپ کی ساری مشکلوں کو حل فرما دے گا۔ اور یہ کوئی عام لمحہ نہیں، میں ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی سناتا جاؤں۔ امام جلال الدین سیوطی نے اسے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، ایک سرکار کا امتی جس کے اعمال نامے کو تولا جائے گا، حضور نے فرمایا اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہو جائیں، نیکیوں والا پلڑا اوپر ہے، گناہوں والا پلڑا بھاری ہے، حکم ہوگا اسے لے جاؤ جہنم کی طرف۔ اب حضرت آدم علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہوں، اب محشر کا میدان ہے، حضرت آدم دوڑتے دوڑتے جائیں گے اور حضور کو بلائیں گے کہ میرے بیٹے تمہارا ایک امتی جسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور وہ لمحہ کہ محشر کا میدان لگا ہے، روایت کے الفاظ ہیں حضور دوڑ پڑیں گے، کس کے لیے؟ ایک گنہگار کے لیے، اور جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس کے لیے سرکار دوڑ پڑیں گے، اس دن کے لیے جس دن حضور نے اللہ کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن ماں بیٹے سے رشتہ توڑ لے گی، باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا ماں اور باپ کو چھوڑ دے گا، بھائی بھائی سے رشتہ توڑ لے گا، بہن جو ساری زندگی بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتی ہے چھوڑ دے گی رشتہ، بیوی اپنے خاوند کو، خاوند بیوی کو چھوڑ دے گا، وہ سارا ماجرا اپنی جگہ، لیکن سرکار محشر کے میدان میں اس ایک غریب امتی کے لیے بھاگے پھریں گے اور فرشتوں کو روک کر کہیں گے ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے یہ گنہگار ہے، اس کے گناہ زیادہ ہیں، ہم میں سے ہی کوئی ہوگا، ہم جیسا ہی کوئی گنہگار ہوگا۔ سرکار کہیں گے آؤ ایک مرتبہ پھر ترازو پہ لے آؤ، وہ عرض کریں گے حضور تل گیا ہے جو کچھ ہونا تھا۔ رب کی طرف سے آواز آئے گی میرے محبوب جو کہتے ہیں اس بات پہ عمل کیا جائے، سرکار کے حکم پہ عمل کیا جائے، حضور لے کر چلیں گے اس اپنے امتی کو، لایا جائے گا ترازو پر، حضور فرمائیں گے میرے سامنے تولو نہ ذرا، میں بھی دیکھوں کیسے میرے امتی کو لے جاتے ہو۔ سرکار کے سامنے تولا جائے گا، حضور اپنی جیب سے ایک ٹکڑا نکالیں گے کاغذ کا، اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈالیں گے، وہ جو پہلے بھاری بھرکم گناہ لے کے جا رہا تھا، نیکیاں تھوڑی تھی، اب دیکھتے ہی دیکھتے ایک اس کاغذ کے ٹکڑے کا کمال یہ ہوا کہ اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہوں والا پلڑا اوپر ہو گیا۔ فرشتے کہیں گے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ رب فرمائے گا میرے محبوب کی بات پر عمل کرو، اسے جنت میں لے جاؤ۔ سرکار واپس پلٹنے لگیں گے، وہ امتی حضور کو پکڑے گا، عرض کرے گا آنے والے بتا تو صحیح کون ہے آپ کہ اس میدان میں اس غریب کی پرسان حالی کی ہے آپ نے؟ سرکار فرمائیں گے تو نے مجھے نہیں پہچانا ہے، میں تیرا وہی نبی ہوں جس پر کبھی تو نے ایک بار درود اور سلام پڑھا تھا، تیرا وہ ایک بار پڑھا ہوا درود و سلام اتنا بھاری تھا کہ ہم نے وہی ایک بار کا درود و سلام تیرے نیکیوں والے پلڑے میں ڈالا ہے، سارے گناہوں پہ بھاری ہو گیا۔ تو حضور سے لو لگائیں، جب بھی پریشانی ہو، جب بھی مصیبت ہو، کسی بھی چیز نے آ کے آپ کو گھیرا ہو تو حضور سے لو لگائیں۔ آخری دو چار باتیں کرتے ہوئے بات ختم کروں گا۔ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز ہے تو ہمارے لیے یہ بھی بڑی مشکل، چند لوگ آتے ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں وہی، اور گاؤں کی صورتحال تو خیر یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک آیا ہے کبھی 2 آئے ہیں، یہی صورتحال ہے، ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہے۔ شہر میں چلو گہما گہمی ہوتی ہے، بازار میں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، حالت وہاں بھی یہی ہے کہ ہمارے لیے 5 بڑی مشکل ہیں۔ لیکن آپ امام بخاری کو پڑھیں، امام مسلم کو پڑھیں، سرکار معراج کی رات گئے،
تو کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی سب کو پتہ ہے؟ کتنی فرض ہوئی تھی بولیں گے؟ میں نے پوری تقریر میں آپ کو نہیں کہا ہے، بس ختم ہو رہی ہے بات، نماز پہ بات ختم کریں گے، ذرا بولیں گے کتنی فرض ہوئی تھی؟ اب سرکار ایک حدیث کے مطابق 10 کام ہوتی گئی، مسلم شریف کی حدیث کے مطابق 5 کام ہوتی گئی، سرکار واپس آتے، پھر واپس جاتے، پھر آتے، پھر واپس جاتے، کم کراتے کراتے 5 لے کر آئے، لیکن آخر میں اعزاز سنیے، حضور لے کر 5 آئے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی کیا تھی کہ مالک چاہتا تھا 50 نمازیں پڑھی جائیں، رب کی رضا تھی 50 نمازیں پڑھی جائیں، لیکن اللہ کے محبوب کی خواہش اور رضا تھی کہ 5 نمازیں پڑھی جائیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب جو تیری رضا ہے ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، جا لے جا اپنے امتی کے لیے 50 ہم نے فرض کی تھی، تو نے 45 کم کرا کے 5 رکھی ہے، آج کے بعد جو بھی تیرا امتی ہمارے محبوب تیرا سہارا لیتے ہوئے تیرا کلمہ پڑھتے ہوئے 5 نمازیں ادا کرے گا، ہم اپنے اس بندے کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہی نسبت اگر اور جوڑے، ایک بندہ 1 نماز پڑھتا ہے تو 1 کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 کا ثواب ہے، یہاں پڑھتا ہے 1 کا ثواب، چوہا میں پڑھتا ہے 1 کا ثواب، فیصل مسجد میں پڑھتا ہے 1 کا ثواب۔ لیکن یہی نماز پڑھنے والا جب مدینہ منورہ میں جاتا ہے، مسجد نبی میں کھڑا ہوتا ہے، وہ مقام جہاں سرکار نے ساری زندگی نماز پڑھی اور پڑھائی ہے، اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے تو اب اس جگہ کی نسبت تیرے میرے سرکار کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جگہ یہ بھی اللہ کی ہے، گھر وہ بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کے محبوب کے قدموں کے ساتھ ہو گئی ہے۔ فرمایا محبوب اب جو کوئی قیامت تک آنے والا آپ کا امتی مسجد نبی میں آ کر اکیلا بھی نماز پڑھے گا، 1 نماز پڑھے گا، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، فرمایا 1 نماز مسجد نبی میں پڑھے گا، ہم اپنے اس بندے کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، حضور کا فیضان ہے، حضور کے صدقے مالک نے ہمیں سارا کچھ عطا کیا ہے، ہم قاصر ہیں ان نمازوں کو پڑھنے سے۔ خدا را بے شک ان باتوں کا فائدہ ہے کہ آپ میلاد منائیں۔ میں نے ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ ہمارا عقیدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہم منتخب نہیں کر پاتے ہیں کسی ایسی ذات کو کہ جو ہمیں عقیدے کی بات بتا کر جائے، ہمیں وہ بات بتا کر جائے کہ جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کے ساتھ ہو۔ ہمیں منتخب کرنا نہیں آتا ہے۔ دور ایسا ہے کہ ہر بندہ آج کل موبائل پہ ہے، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے التماس کروں گا، گزارش کروں گا، آپ جس عقیدے پر ہیں آپ 100% درست ہیں، آپ جس عقیدے پہ جڑے ہیں 100% درست ہیں۔ ہم حنفی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہمارا کوئی بھی کام، ایک کام بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے مخالف نہیں ہے۔ بڑے بھاری جملے ہیں، کوئی آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنائے یا کوئی حدیث پڑھ کر سنائے، ایک حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ایک آپ کو کیا پتا ہے وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کب نازل ہوئی تھی؟ آیت وہ بتوں کے لیے تھی یا اللہ کے نیک بندوں کے لیے تھی؟ اب کیا پتا ہے وہ منافقین کے لیے تھی یا کفار کے لیے تھی؟ وہ مسلمانوں کے لیے تھی یا پہلے والے لوگوں کے لیے تھی؟ کیا پتا ہے؟ آپ صرف مانا پڑھیں گے اور پھر عمل کر لیں گے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو لگایا ہے کہ خود ہی پڑھیں، خود ہی سمجھتے جائیں۔ اب خود پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو آپ خود ریاضی اور میتھ اور انگلش نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ خود کمپیوٹر سائنس اور فزکس نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اللہ کا قرآن آپ خود کیسے پڑھ سکتے ہیں جو اللہ کریم نے سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان میں اتارا ہے؟ کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے ہوئے محدثین کرام نے سینکڑوں صفحات لکھ دیے ہیں، لیکن ہر کسی نے کہا ہے کہ یہ کتاب جو قرآن کریم ہے، میں اس کی تشریح، اس کے الفاظ کی توضیح اپنے الفاظ سے کرتا رہا ہوں۔ ایک لفظ کی تشریح کرتے ہوئے میں نے 100 لفظ لکھ دیے ہیں، 100 صفحے لکھ دیے ہیں، 100 کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس نے کہا ہے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جب لکھنے والوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے تو پھر کیا میں اور آپ صرف ترجمے کے لیے پھر میں چوہا سیدن شاہ میں ہوتا ہوں، رحمانیہ مسجد میں ہوتا ہوں، کسی نوجوان کو
کبھی بھی کوئی عقیدے کے حوالے سے مسئلہ ہو میں ہر وقت حاضر ہوں۔ عقیدے کے حوالے سے کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، موبائل پہ ویڈیو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ میں غلط کرتا آ رہا تھا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، میں آپ کو ہر حوالے سے مطمئن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس عقیدے پہ آپ لگے ہیں، آپ کے آقا و اجداد نے آپ کو لگایا ہے، وہ عقیدہ حق اور سچ کا ہے، وہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، وہ اولیاء کرام کا عقیدہ ہے، سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ کوئی بھی بات ہماری خرافات جو ہیں، غلط باتیں جو ہیں، نہیں ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ہمارے اندر جو پائی جاتی ہیں، اور نہیں ہمارا ان کے ساتھ۔ میں اتنی سی التماس اور گزارش کر کے جاؤں گا کہ جتنا آپ نے اہتمام کیا ہے، جتنا انتظام کیا ہے، خرچہ کیا ہے، وقت دیا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، اللہ کریم اس کے صدقے ہم سب کو 5 وقت کا بھی نمازی بنائے۔ یہ ساری چیزیں بے شک مقبول ہیں، بے شک قبول ہیں، لیکن اتنا تو سوچیں، اگر ہم میلاد مناتے ہوئے جائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حضور ہم سے سوال کر لیں، ہم سے پوچھ لیں کہ تو نماز پڑھ کے آیا ہے یا نہیں، تو ہمارا کیا جواب ہے؟ کیا ہمارا سر شرم سے جھک نہ جائے گا؟ وہ بے شک ہمیں ساتھ لے جائیں گے، وہ بے شک ہمیں بخشوائیں گے۔ آج بھی حضور کے روضہ انور کے ارد گرد ایک حدیث لکھی ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سرکار نے فرمایا لوگوں میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ فرمایا میں بڑے بڑے گنہگاروں کو اٹھاؤں گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن سوچے تو صحیح کہ پیر صاحب ہمیں یہ کہہ رہے ہوں، ساتھ شاباش بھی دے رہے ہوں، گاڑی میں بٹھا بھی رہے ہوں اور ساتھ بےزتی بھی کر رہے ہوں، تو کیا ہمیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں اچھا لگتا ہے، سر جھک جاتا ہے۔ سرکار ہمیں ساتھ بھی لے جا رہے ہوں اور ہم سے بار بار پوچھ بھی رہے ہوں کہ تو نماز پڑھ کے آیا ہے، تو حرام کھاتا تھا کہ نہیں کھاتا، تو بچوں کو حلال کھلاتا تھا یا نہیں کھلاتا تھا۔ فائدہ تب ہے ان ساری باتوں کا، اصل یہ ہے ساری باتیں، اصل ہے شریعت مطہر، اصل ہے فرائض اللہ، حقوق بندوں، فرائض اللہ کے وہ سارے پورے کریں۔ جب تک یہ ساری چیزیں کامل اور اکمل نہیں ہوں گی، آپ تب تک مکمل نہیں ہوں گے۔ آپ میلاد کے ذریعے محفل کو آباد کرتے ہیں، لیکن اصل مسجد کی آبادی یہ ہے کہ آپ اذان کے ہونے کے بعد نماز کے ذریعے اللہ کے گھر کو آباد کریں، سجدوں کے ذریعے یہاں ناک رگڑ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس نے جو کچھ دیا ہے، جس طرح محبت سے آیا ہے، جتنا پڑھا ہے، جو کچھ بھی یہاں کیا ہے، اللہ ہم سب کا آنا پڑھنا دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے جو ارشادات حضور کی اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے جو ہم نے مختار ہونے کی چند باتیں سنی ہیں، انہیں سمجھنے اور ان کو یاد رکھنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔